السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 25ویں سپارے کے کوئز کے آنسرس دیکھیے۔ کویسچن نمبر 1 ہمارا آیت نمبر 47 سے 50 تک ہے اور سورۃ فصلت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی کی طرف قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے، اور کسی قسم کے پھل اپنے غلافوں سے نہیں نکلتے، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے۔ اللہ کے علم کی ایک اور ڈائمنشن اور وسعت کہ کوئی پھل اپنے غلافوں سے نہیں نکلتے۔ اب آپ امیجن کریں پھلوں کی فارمز، پھلوں کے رنگ، پھلوں کی خوشبو، پھلوں کے ذائقے، پھر ان کی کتنے پھل ایٹ اے ٹائم نکل رہے ہیں۔ اگر خالی آپ ایک فروٹ کی بات کرتے ہیں، سیب، تو اس کی آگے سے کتنی اقسام ہیں، کتنی ورائٹیز ہیں، دنیا میں کہاں کہاں پہ وہ درخت وہ پھل کاشت ہو رہا ہے، اور اس کا وہ پھل اپنا میچور ہو کر وہ اپنے غلافوں سے نکل رہا ہے۔ سو اس میں آپ نہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، کوئی ہیومن مائنڈ تو اس چیز کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پاس اس چیز کی بھی ایگزیکٹ کیلکولیشن موجود ہے کہ کوئی پھل اپنے غلافوں سے نہیں نکلتا، اور نہ ہو کوئی مادہ، صرف انسانی مادہ نہیں، جانوروں میں بھی جو اس وقت جتنے بھی جانور ہیں، گائے ہیں، بھینسیں ہیں، اس کے بعد جنگلی جانور ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، ہر وہ مادہ جو حاملہ ہوتی ہے اور جس کا بچہ ہونے والا ہوتا ہے، اور وہ جس کا بچہ ہو جاتا ہے، وہ سب کے سب اللہ کے علم میں ہے۔ سو علم اللہ کا وسیع نہیں ہے ہماری سوچ سے، کہیں صرف وسیع نہیں ہے، وہ بے حد و بے حساب ہے، اور ایکیوریٹ ہے، اس میں ایکوریسی ہے، ایگزیکٹ نمبر کے ساتھ اللہ کے علم میں ہر چیز کا احاطہ ہے، موجود ہے۔ تو جب اتنا علم ہے تو پھر ہمیں اللہ کے اس علم کی وسعت کا لحاظ کرنا چاہیے۔ جس دن اللہ پکارے گا کہاں ہے میرے وہ شریک، تو وہ کہیں گے ہمیں تو تمہیں صاف بتا دیا تھا، اور ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں، مطلب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کا علم نہیں، اللہ کو پتہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی علم کی وسعت کا لحاظ کرو، اور وہ ان سے غائب ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن جب اللہ ان سے کہیں گے میرے شریکوں کو پیش کرو، تو وہ ان سے غائب ہو جائیں گے، یعنی ان کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے، اور وہ سمجھ لیں گے کہ اب ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، یعنی ان کو اب اس بات پہ یقین واثق ہو گیا، کیونکہ ایک اور مقام پر سورۃ السجدہ میں اللہ نے فرمایا ہے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، بس ہمیں واپس بھیج کے ہم نیک عمل کریں، بے شک ہم مومن ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان بھلائی کی دعا مانگتے ہوئے اکتاتا نہیں، اور اگر کوئی برائی پہنچ جائے تو بہت مایوس اور نہایت نا امید ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں یہ بتایا کہ انسان جلدی ہر چیز مانگتا ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت جلدی گھبرا جاتا ہے، اور جب اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو بہت جلدی اترانے لگتا ہے اور اس کو روکنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے انسان بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، اور اگر اسے کوئی برائی پہنچ جائے تو بہت مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے سورۃ المعارج میں فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان کو تھوڑ دلا بنایا گیا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو شر پہنچتی ہے تو بہت جلد گھبرا جاتا ہے، واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب اسے بھلائی پہنچتی ہے تو اسے بہت روکنے والا ہوتا ہے۔ الا المصلین، سوائے ان نمازیوں کے، الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ لیکن جو انسان جلدی کرتا ہے برائی میں، اور جب بھلائی پہنچتی ہے تو اتراتا اور فخر کرتا ہے، ایسے لوگ انسان اللہ کو نہیں پسند۔ اور اگر اسے ہماری طرف سے کوئی رحمت پہنچے جو اس تکلیف کے بعد آئی ہو، جو اس کو پہنچی تھی، تو اس کے بعد اس کی فوراً پنترا وہ کیسے بدلے گا، وہ کیسے اپنے رویے اور اخلاق کو تبدیل کرے گا، وہ فوراً کہے گا کہ یہ میرا حق تھا اور ضرور ہی میرا حق ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی سوچ کو اور اپنے عمل کو کیسے خراب کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر واقعی مجھے اپنے رب کے پاس واپس لے جایا گیا
تو یقیناً میرے لیے اس کے پاس ضرور بھلائی ہے۔ ہم یقیناً ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ضرور بتائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا، اور ہم انہیں ایک سخت عذاب میں ضرور مزہ چکھائیں گے۔ تو یہاں سے پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے متلون مزاج لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ریاکشن شو کرنے والے ہوں، اللہ کو نہیں پسند۔ اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو اس سے اعراض کرتا ہے اور اپنا پہلو بچا لیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک اور سوچ اور اس کی نفسیات پہ گفتگو اور کمنٹری کی ہے۔ جب انعام ملتا ہے تو پھر وہ لوگوں سے بھی منہ موڑ لیتا ہے اور اس کا باڈی لینگویج بھی چینج ہو جاتی ہے، اور بڑا وہ اتراتا ہے اور فخر کرتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو وہ یوں گزر جاتا ہے گویا کہ اس نے اس تکلیف کے وقت کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اس عادت کو قرآن میں بتا دیا کہ انسان اللہ کی ذات سے اس طرح بے نیاز ہو جاتا ہے جب اس کے پاس نیکی ہوتی ہے، جب اس کے پاس رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ آگے جی ہماری آیت کریمہ یہ ختم ہو گئی ہے سورۃ فصلت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو آفاق میں یعنی کہ آسمانوں میں اور خود ان کی جانوں میں ایسی ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا رب سچ ہے، اور آپ کا رب اس بات پر گواہ کافی ہے، ہر چیز پر گواہ کافی ہے۔ اور سن لیجئے کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے کے بارے میں شک میں ہے، اور بے شک وہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ کون شک میں ہے؟ یہ کافر، یہ شک کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ملاقات کا دن جو اللہ نے لکھا ہے یہ آنا بھی ہے کہ نہیں آنا۔ اگلا جو ہمارا ہے سورت کا نام ہے سورۃ شورا، یعنی مشورہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے اس سورہ مبارکہ میں سورۃ شورا میں کہ ہماری سورۃ الشورى کی جو پہلی آیتیں ہیں دو، الف حامیم عین سین قاف، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی گئی اللہ کے ذات کے بارے میں کہ وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، اسی کے لیے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ بلند و بالا اور عظمت والا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے یہ قریب ہے آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ان لوگوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں جو زمین میں ہیں، اور سن لو اللہ ہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چڑچڑا رہا ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ چڑچڑائے، کیونکہ اس میں 4 انگلیوں کی جگہ بھی نہیں، مطلب بہت زیادہ آسمان کے اوپر فرشتے ہیں، اتنے کہ اس میں 4 انگلیوں کی جگہ بھی نہیں، مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھ کر اللہ کے حضور سجدے میں ہے۔ اللہ کی قسم اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو بہت کم ہنسو اور بہت زیادہ رو، اور تم بستروں پر عورتوں سے لذت حاصل کرنی چھوڑ دو اور اللہ کی طرف گڑ گڑاتے ہوئے بیابانوں کی طرف نکل جاؤ۔ یعنی اللہ کے لیے ہی کائنات کی ایک ایک چیز سجدہ ریز ہے، زمین و آسمان میں درخت اور پرندے بھی، اور آسمان پر اللہ کے عظیم الشان مخلوق فرشتے بھی، اور کرتے کیا ہیں؟ وہ تسبیح کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے ملائکہ کے وجود کا یقین رکھنا ہے، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کو بڑی خوبیوں کا مالک، اللہ کو ہر عیب سے بلند ہونا، اللہ کو ہر محتاجی ہر عجز سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے یہ فرشتے ہر وقت اللہ کے صفات و جمال اور اللہ کی اس کمالات کا ذکر کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے مومن بندوں کے لیے استغفار کی دعا مانگتے ہیں۔ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو اس کے ارد گرد ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو ایمان لائے۔ اے ہمارے رب تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے، اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی اللہ کے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور مومن بندوں کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ فرماتا ہے اور وہ لوگ
اس سے اگلی آیت کریمہ پہ آ جائیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سن لو اللہ غالب ہے، رحم کرنے والا ہے، اور جو لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی دوست بنا لیے، اللہ ان پر نگران اور نگہبان کافی ہے، اور تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنے عظیم الشان اللہ کے ہوتے ہوئے بھی اگر یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی، اپنا کارساز، اپنا وکیل بنا لیتے ہیں، اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نبی کو کہ پھر ان کی اس زوم باطل اور ان کی غلط سوچ کے حوالے کر دے۔ اسی طرح ہم نے وہی کی آپ کی طرف قرآن عربی کیوں نازل کیا تھا کہ آپ بستیوں کے مرکز یعنی مکہ میں ان لوگوں کو ڈرائیں جو اس میں ہیں اور ان کو بھی جو اس کے ارد گرد ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک گروہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں ہوگا، اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے اور اچھی چوائس کرنے کی وجہ سے، اور دوسرا گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے القری یعنی مکہ مکرمہ کو بستیوں کی ماں کہا ہے، کیونکہ یہاں سے زمین کو پھیلانا شروع کیا گیا تھا، اس لیے یہ زمین کا سینٹرل پوائنٹ ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ کشش ثقل بھی رکھتا ہے، اور یہ اس لیے بھی کہ یہ تمام دنیا کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، اور اس لیے بھی کہ اس کی طرف منہ کر کے اب دنیا میں جہاں پہ بھی لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے اسی کعبہ اور اسی قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں، کیونکہ اسی کے بارے میں سورۃ آل عمران کی آیت 96 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، بہت بابرکت اور تمام جہانوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا کوسچن ہے وہ ہے آیت نمبر 11 to 13۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ کون ہے؟ اللہ کی ذات کا تعارف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی بھی چیز میں اختلاف کرو تو اس کی اصل حقیقت اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کون، جس پر ہر ایک کو بھروسہ کر کے اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اللہ آسمان اور زمین کو نئے سرے سے بنانے والا ہے، تمہارے لیے تمہارے ہی اپنی جانوں سے جوڑے بنانے والا ہے، اور چار پایوں سے جوڑے بنانے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ ہے جو وہ کام کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، وہ تمہیں زمین میں پھیلاتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی صفتیں ہیں، السمیع، ہمیشہ سے سنتا ہے، مستقل سنتا ہے، اس کے سننے میں کوئی کمی نہیں، البصیر، ہمیشہ سے دیکھتا ہے، دیکھتا رہے گا، ماضی، حال، مستقبل سب اللہ کے قبضے اور اللہ کا اس پر اختیار، اور اللہ ان کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے آسمان اور زمین کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جب چابیاں ہیں تو چابی کھول کر اس رزق میں سے جس کو چاہتا ہے فراوانی سے عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس کو کون سی چیز کس وقت اور کس اندازے کے ساتھ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو دین کا طریقہ کار مقرر کیا وہ وہی ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا، اور جس کا حکم ہم نے آپ کی طرف وحی کر کے نازل کیا۔ ہم نے موسیٰ، ابراہیم، عیسیٰ کو بھی دیا، اور ان سب کو حکم کیا دیا کہ اس دین پر قائم ہو جاؤ، اس دین کو لے کر انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور آپس میں فرق نہ ہو، آپس میں جدا نہ ہو۔ مشرکوں پر وہ بات بھاری ہے جس کی طرف تو انہیں بلاتا ہے، یعنی اللہ وحدہ اکیلے کی پرستش کریں۔ اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اپنی طرف راستہ اسے دیتا ہے جو رجوع کرے۔ اللہ کی طرف رہنمائی کے لیے آپ کو اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اللہ اپنی طرف ان کو بلاتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں
کہ اس طرح سے اپنے رب کو بس اس کے لیے، اللہ کے لیے لوگوں کو دعوت دو اور اس کی عبادت اطاعت میں استقامت کرو، مستقل ہو کر کھڑے ہو جاؤ، جبکہ اس کے برخلاف ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے مت چلو اور کہہ دے کہ اللہ نے جو بھی کتاب نازل فرمائی میں اس پر ایمان لایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کتاب پر ایمان لانا ہے اور آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کریں۔ اللہ ہی ہمارا اور تمہارا رب ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، اللہ ہمیں آپس میں جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ تمہاری بات کی پیچھے کی پیروی نہیں کرتے، اپنے خواہش کے پیچھے چلتے ہیں، تو ان کی بات کی، ان کی خواہش کی پیروی نہیں کرنی، ان کے پیچھے نہیں چلنا، ان کو فالو نہیں کرنا، صرف ان کو اتنا سا کہہ دو کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال، میرے لیے میرے اعمال، ہمارے اور تمہارے درمیان حجت کوئی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، قیامت کے دن اللہ ہمارے مابین فیصلہ بھی کر دے گا۔ اس لیے اپنی سوچ کی اصلاح کے ساتھ ساتھ جھگڑے سے اجتناب بھی ضروری ہے۔ لیکن جو لوگ اس کے باوجود جھگڑا کریں اللہ کے بارے میں، جبکہ ان کے پاس مکمل طور پر حجت آ چکی ہے اور ان کی دلیل ان کے نزدیک باطل ہے، ان کے نزدیک، ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، جو بھی وہ دلیل پیش کرتے ہیں وہ دلیل حق پر مبنی نہیں ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کا سخت سزا بھی نازل ہوگی اور اللہ کا بڑا غضب بھی نازل ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی دلیل جو وہ پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے اعتبار سے، ان کی نظر میں تو وہ بڑی مضبوط ہو سکتی ہے، لیکن در حقیقت وہ بالکل ناکارہ اور بوگس ہے۔ اچھا جی، آگے چلیے تو اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا اور اس میں میزان رکھا، بیلنس رکھا، اور تجھے کیا خبر کہ شاید قیامت قریب ہو۔ اس کی جلدی وہ لوگ مچا رہے ہیں جو آخرت پر اور اس کتاب پر اور اس قیامت پر یقین نہیں رکھتے، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ قیامت کے خوف سے لرزاں ترساں رہتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ قیامت ان کے رب کی طرف سے برحق ہے۔ بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں شک میں پڑتے ہیں وہ بہت بڑے شک اور نقصان میں مبتلا ہو گئے۔ تو قیامت کا علم انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ضروری ہے۔ آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ وہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے۔ ابھی ہم نے پڑھ لیا ہے، کوسچن نمبر 15 ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہی بہت قوت والا سب پر غالب ہے۔ جو آخرت کی کھیتی کی طلب چاہتا ہے، جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کی کھیتی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں جو کچھ بھی وہ چاہتا ہے، پھر ہم اس کو دنیا میں اس کو وہ دے دیتے ہیں اور آخرت۔ لیکن جو لوگ صرف دنیا کی کھیتی کے طلبگار ہیں، وہ دنیا کو ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو پھر دنیا تو مل جاتی ہے لیکن ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو یہ اللہ نے اصول کی بات بار بار قرآن میں بتائی کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی طلب کریں گے، دنیا میں رہ کر اللہ سے تعلق مضبوط کریں گے تو ہمیں اللہ پسند بھی کرے گا، ایکسیپٹ بھی کرے گا۔ ہماری پرائیورٹیز میں، ہماری ترجیحات میں اللہ کی ذات نمبر 1 پہ ہونی چاہیے۔ جب ہوگی تو اللہ ہمیں پسند کرے گا، اگر ہم نہیں اللہ کی پرواہ کرتے تو اللہ کو بھی ہماری کوئی پرواہ نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ ایسے شریک مقرر کر لیے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا وہ طریقہ مقرر کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اگر وہ فیصلہ شدہ بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ضرور ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا۔ یعنی وہ تمام لوگ جو کہ اللہ کے حکم عدولی کرتے ہیں، اللہ کی حدوں کو فراموش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر پہلے سے بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں اس کے نتیجے وبال کے طور پر ان کو دردناک عذاب دے دیا جاتا۔ اور وہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہمارے آیت نمبر 22 ہے، تو دیکھتا ہے ظالموں کو، یا تو دیکھے گا ظالموں کو کہ وہ آگ کو دیکھ کر اس میں گرنے کے خوف سے
وہ بہت برے طریقے سے ڈر جائیں گے، حالانکہ وہ عذاب ان پر آ کر رہنے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنتوں میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے، اور ان میں جو چاہیں گے ان کو ملے گا۔ یہی ان کے رب کے پاس سے بہت بڑا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل عظیم میں شامل کرتا ہے، اس لیے اللہ سے اس کا فضل مانگا کیجیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس دن کافر بڑے سخت خوف میں مبتلا ہوں گے، اور اہل ایمان والے اس دن بڑے ایمان میں ہوں گے، یعنی امن میں ہوں گے، ایمان میں ہوں گے۔ آگے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس اگلی آیت کریمہ میں، یہ ہے وہ جنت جس کا اللہ اپنے بندوں کو خوشخبری سنا رہا ہے، ان بندوں کو جو ایمان لا کر نیک اعمال کرتے ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، سوال تو یہ ہے کہ مجھے تم اپنی قرابت داری کا تو لحاظ کرو، اور وہ جو ایک میرے اوپر تمہیں ایک بھتیجے اور بھانجے اور ایک اپنے رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے جو شفقت کرنی چاہیے اس کو تو تم مجھے دے دو، لیکن دنیا میں اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی پیسہ، کوئی مال، کوئی دولت نہیں چاہیے۔ جو نیکی کر کے اللہ کے دربار میں اس نیکی کو لائے گا اس نیکی میں بھی اضافہ کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بھی بڑھا دیں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا تم نے دیکھا اس شخص کے متعلق جس نے اللہ کی ذات کے بارے میں جھوٹ کہا؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا، اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک اصول ہے، باطل چیزیں مٹ جانے ہی کے لیے ہوتی ہیں، اگرچہ کہ وہ فوری طور پر بڑا اس کو فیم مل جائے اور بڑی اٹینشن مل جائے۔ پھر اللہ کی ذات کا ایک خوبصورت تعارف ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ ان کی برائیوں سے درگزر کرتا ہے۔ اللہ وہ سب کچھ کرتا ہے جو اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے اس لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت سے آنسو بہانے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہماری توبہ قبول کر کے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ ان لوگوں کے لیے ان کی نیک اعمال کو، ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور اپنے فضل سے مزید عطا بھی کرتا ہے۔ اور کافر ان کے لیے شدید عذاب ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی وجہ سے ہمیں اللہ سے ہر وقت پر امید رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے فضل سے مزید بھی دے گا۔ جو ہم عمل کریں گے اس کے مطابق نیکیاں تو ملیں گی ہی ملیں گی، لیکن اس کے بعد بونس بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اگر اللہ اپنے بندوں کا رزق کشادہ کر دے تو زمین میں فساد کرتے پھریں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا رزق ایک اندازے کے مطابق نکالتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اتنا رزق دیا جتنی ان کی ضرورت تھی، اور اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے بقدر ضرورت رزق مانگا کرتے تھے۔ اللہ وہ ذات ہے جو اتارتا ہے بارش اس کے بعد کہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، یعنی اس قدر بارش کی کمی سے لوگ نا امید ہو جاتے ہیں۔ وہ دعا تو اللہ تعالیٰ اس وقت پھر آسمانوں سے بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، وہی مدد کرنے والا ہے اور تعریفوں کے لائق ہے۔ پھر اللہ کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی تخلیق ہے، اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان اللہ نے پیدا کیا، یعنی چرند پرند اور تمام حشرات الارض اور چوپائے، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اور وہ جب چاہے گا ان سب چیزوں کو مار دے گا اور ان کو اپنی طرف جمع کرے گا، اور وہ اس پر قادر ہے۔ اور تمہیں کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے، اور اکثر کو تو وہ معاف ہی کر دیا کرتا ہے، یعنی اکثر گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، کچھ گناہوں کی پکڑ آتی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے استغفار کرتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ ایک محفل میں ایک دن میں 70 بار سے زیادہ بھی اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ جو بھی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے وہ کس لیے پہنچتی ہے، کیونکہ اس نے اس تکلیف کو اپنی زندگی میں انوائٹ کیا ہوتا ہے، اس کے غلط اعمال کی وجہ سے وہ اس تکلیف کے لیے کو اپنی زندگی میں لے کر آتا ہے۔ اس لیے یہاں سے جو اصول تکلیف کا پتہ چلا وہ کیا ہے کہ انسان کی اپنی کمائی اس کی زندگی میں پریشانی کا باعث بنتی ہے، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ساتھی اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ کشتیاں بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح سمندروں کی سطح پر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ چاہے تو ہوا کا رخ تبدیل کر دے یا ہوا کو بالکل روک لے، تو اس وقت جو کشتی جس پر آپ سوار ہیں، جس پر جو ہوا کی وجہ سے چلتی ہے، بادبان ہوا کی وجہ سے اس کے چلتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے اگر وہ کشتی اس سمندر کی سطح پر چلنے سے انکاری ہو جائے تو تم کیسے اس کو چلا سکتے ہو؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ہمیں اس کا شکر ادا ہی کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بھی جان چکا، اور ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے اندر مجادلہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے بھاگنے یا جائے پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس علم کا اور اللہ کی اس پکڑ کا اور اللہ تعالیٰ کی اس انسان پر با اختیار ہونے کا کافروں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ ان کو لگتا ہے کہ جو کچھ بھی دنیا کی زندگی میں ہے بس وہی سب کچھ ہے، تو جو دنیا میں تمہیں دیا گیا، یعنی جو بھی مال و دولت اور اس کے بعد سب کچھ جو آپ امیجن کر سکتے ہیں اس دنیا میں رہ کر، وہ سب کا سب آخرت کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا متاع ہے۔ اس آخرت کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی، ایک بڑی دعوت کا چھوٹا سا قطرہ ہے، چھوٹا سا لقمہ ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے، اور مومنوں کے لیے بہت باقی رہنے والا ہے۔ وہ کون مومن جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ جو بڑے بڑے گناہ جو اللہ نے انہیں بتائے ہیں وہ ان سے اجتناب کرتے ہیں، اور بے حیائیوں سے بھی، اور جب انہیں کوئی غصہ چڑھتا ہے تو اللہ کے لیے اس کو معاف کرتے ہی جاتے ہیں، اللہ کے لیے اپنے غصے کو قابو کرتے ہی جاتے ہیں، اور اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ان کے آپس کے معاملات مشورے سے طے پاتے ہیں، اور اس چیز کو جو کہ ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے یہ نیک بندوں کی صفتیں اور اللہ نے ان نیک بندوں کی کوالٹیز کو بیان کیا ہے۔ وہ لوگ جب ان پر زیادتی پہنچتی ہے تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں، یعنی یہ نہیں کرتے کہ زیادتی کے بعد چپ کر کے بیٹھ جائیں، وہ اس بندے سے اس اپنی زیادتی کا بدلہ بھی لیتے ہیں، اور اگر وہ معاف کر دیں تو یاد رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں سے بہتر اجر آپ کو عطا کرے گا، اور جس نے معاف کر کے اصلاح کر لی تو یاد رکھے کہ اس کا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا۔ لیکن جو ظلم کرنے کے بعد بدلہ لے لے تو ان لوگوں پر بھی کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، گناہ تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق فساد کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، یعنی دوسروں کی عزت و آبرو پر دست درازی کرتے ہیں، لیکن جو صبر کر کے معاف کر دے تو بے شک یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہ ہمت کے کاموں سے، وہ بندہ بڑا دلیر ہے جو اپنے غصے پر قابو ڈال لے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے اس کے بعد کوئی اور ساتھی نہیں ہے۔ اور تو ظالموں کو دیکھے گا جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ کیا لوٹ جانے کی، پلٹ جانے کی بھی کوئی جگہ ہے، یعنی اس دنیا میں ہم واپس چلے جائیں اور جا کر اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تو دیکھے گا کہ وہ اعراض کر رہے ہیں، یعنی وہ اس حالت میں آگ پر پیش کیے جائیں گے کہ ذلت سے جھکے ہوئے ہوں گے، چھپی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، ڈائریکٹ دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہیں گے اصل خسارے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنی جان اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں گنوا دیا۔ سن لو بے شک ظالم لوگ ہمیشہ رہنے والے عذاب میں ہوں گے۔ تو پتہ چل گیا قرآن پڑھ کر کے اصل نقصان کیا ہے۔
قیامت کے دن دوزخ کی آگ میں داخل ہونے والا شخص اصل میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ آگے چلیں تو اللہ فرماتا ہے ان کے اللہ کے علاوہ اور کوئی ایسے مددگار یا حمایتی نہیں جو ان کی مدد کر سکتے، اور اس لیے اپنے رب کے طرف آنے والے راستے کا انتخاب کرو، اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو اور اللہ کے احکامات پر عمل کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اس دن کے لیے تم اپنے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہو، جس دن اللہ کے علاوہ نہ ہی کوئی ملجا ہوگا، نہ ہی کوئی مددگار ہوگا، کوئی جائے پناہ نہیں، اللہ کے عذابوں سے چھٹکارا پانے کے لیے کوئی اور پناہ نہیں۔ اس لیے کوئی چوائس ہی نہیں، تو پھر اپنے رب کی پکار کو مانو اور اس پکار کو لبیک کہو۔ اور اگر وہ منہ پھیر لیں، یعنی آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کی بات کو امپورٹنس نہیں دیتے، وہ آپ کی محفلوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اے نبی، آپ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ ان کو پکڑ پکڑ کر دین پر عمل کرنے کے ٹاسک پر فائز نہیں ہیں، آپ کا کام صرف اور صرف پہنچا دینا ہے۔ اور ہم اپنی طرف سے جب انسان کو کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کیوں؟ اس اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے، جب ہم کہتے ہیں نا اللہ ہمارا حال دیکھ، تو اللہ کہتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، جو برائیاں تم نے کی ہیں اس کا بدلہ تمہیں اٹھانا ہوگا۔ اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچی، اس کمائی کی وجہ سے جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجی ہے، تو یاد رکھو کہ انسان اپنی بہت بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اللہ کے لیے بادشاہت ہے زمین و آسمان کی، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ تو کوئی پیر فقیر کسی انسان کو بیٹے یا بیٹی دینے پر قادر نہیں۔ اگر کوئی بے اولاد ہے اور وہ کسی مزار پر چڑھاوا چڑھاتا ہے، وہ کسی اپنے بزرگ کے نام کی منت مانتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ در حقیقت بیٹے اور بیٹیاں اور اولاد اللہ دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ اللہ علیم و قدیر ہے، اللہ کی ذات پہ اللہ اپنی مرضی سے سب کچھ دیتا ہے، اور کسی بشر کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ تو اسے کلام کرے وحی کے ذریعے یا کسی حجاب کے پیچھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان پر وحی یا تو حجاب کے ذریعے ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو پردے کے پیچھے خود بخود خطاب کرتا ہے، یا وہ کوئی رسول بھیجے جو اپنے رب کے اذن سے جس پر چاہتا ہے وحیاں بھیجتا ہے۔ بے شک کون اللہ علی ہے، بہت عظیم الشان اور بڑی حکمتوں کا مالک ہے، آج سے بھی ہے اور ہمیشہ سے رہے گا۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنی طرف سے روح الامین کو بھیجا ہے۔ اس سے پہلے اے نبی نہ آپ کتاب کو جانتے تھے، نہ شریعت کا آپ کو علم تھا، نہ آپ کے پاس ایمان تھا، لیکن ہم نے اس کو نور بنا دیا۔ اس کتاب کو، اس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اب قیامت کے دن تک کے لیے کتاب اللہ ہی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اے نبی بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف ہی لوگوں کو بلاتے ہیں۔ وہ کون سا راستہ؟ مزید وضاحت اللہ نے کر دی، وہ راستہ اللہ کا راستہ ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ سن لو اللہ ہی کی طرف سارے امور لوٹائے جاتے ہیں۔ جی ہماری جو نیکسٹ سورہ مبارکہ ہے یہ ہے سورۃ زخرف۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں اس کتاب کی قسم، حامیم، اس کتاب کی قسم جو کھول کھول کر ہر چیز کو بیان کر دیتی ہے، المبین یعنی قرآن عمدہ طریقے سے ہر بات کا وضاحت سے کھول کھول کر بیان کر دیتا ہے، جو اس بات پر شاہد ہے کہ یہ کسی مخلوق کا نہیں، خالق کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کسی بھی نبی کو جب بھی رسول کسی بھی قوم کی طرف بھیجے گئے، لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، پھر اللہ نے اس مذاق کے بعد
پکڑ لیا ان تمام متکبرین کو جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھا کرتے تھے، ان کی پکڑ آئی۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو وہ کہیں گے اللہ، وہ اللہ جس نے زمین کو ایک پنگھوڑا بنا دیا کہ اپنی آغوش میں سمیٹ کر لوگوں کو حرکت کر رہی ہے، جس پنگھوڑے میں محبت بھی ہے، جس پنگھوڑے میں امن بھی ہے، استقامت بھی ہے اور استقرار بھی ہے، کہ زمین میں ہم قرار بھی پکڑتے ہیں، محبت سے بھی رہتے ہیں، زمین ہمیں کھانا بھی دیتی ہے، ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے اس میں راستے بنا دیے تاکہ تم اس میں ہدایت پاؤ۔ پھر اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اندازے کے مطابق، پھر اس پانی سے زمین مردہ کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کر دیا۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے جوڑے بنائے، تمہیں اس میں کشتیوں اور اس میں تمہیں سوار کیا، اور تمہیں جانور دیے جس پر تم سوار ہوتے ہو، چوپائے دیے تاکہ تم ان کی پشتوں پر سیدھے ہو کر بیٹھ کر اپنے رب کی اس نعمت کا ذکر کرو جو اس نے تم پر کی ہے۔ اور کیا کہو، سواری کی دعا یاد کیجئے، سبحان الذی سخر لنا ھذا، اللہ تیرا شکر کہ تو نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہماری بات مانتی ہے، اور ہم تو کبھی بھی اس پر خود بخود قابو پانے والے نہ تھے، اور ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انہوں نے ان کے بندوں میں سے بعض بندوں کو اللہ کی خدائی صفات کا حامل قرار دے دیا ہے، اللہ کا جزو بنا دیا ہے۔ کسی کو کہا یہ اللہ کی اولاد ہے، کسی کو کہا کہ یہ اللہ کے کسی کام میں شریک ہے۔ اللہ نے کہا جاہلوں کی جہالت پر تعجب ہے، جو اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں کسی انسان کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا اس مخلوق میں سے جسے وہ پیدا کرتا ہے، اللہ نے اب خود بیٹیاں رکھ لیں اور تمہیں بیٹے دے دیے؟ حالانکہ جب تمہیں بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، غم کے مارے اس کا دل اداس ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو بیٹی ہوئی ہے۔ کیوں؟ وہ مخلوق جو پرورشی زیوروں میں پاتی ہے، جس کے زیور مطلب اس کے اندر زیب و زینت کی بننے سنورنے کی چاہت ہے، اور وہ جھگڑے کے وقت بھی اپنی بات کو واضح طور پر بیان کرنے والی نہیں ہے، مرد کی طرح مضبوط نہیں، دلیر نہیں، ٹھوک بجا کر دشمن کے مقابلے میں نہیں اتر آتی، نرم و نازک ہے، کمزور ہے، اور زیورات میں پرورش پاتی ہے۔ ایسی کمزور مخلوق کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہو۔ انہوں نے اللہ کے کنہوں نے؟ مشرکین نے فرشتوں کو، جو کہ اللہ کے عباد ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے عاجز بندے ہیں، ان کو اللہ کی بیٹیوں کے درجے پر فائز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولنے لگے، کیا وہ اس کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ انہوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرتے، ان کا اس کے علاوہ اور کوئی علم نہیں ہے، اور وہ نہیں ہے مگر اندازے لگا رہے، اترا رہے، اور وہ اٹکیلیاں کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے ان سے پہلے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اسے مضبوطی سے تھامنے والے ہیں؟ آگے چلیے تو اللہ فرماتا ہے کہ کتنی ہی بستیاں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، جب ان کے پاس ہمارے رسول آئے انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے جب کہا اپنی قوم سے، آیت نمبر 26، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا میں ان باطل چیزوں سے بری ہوں جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، مجھے صرف اپنے اللہ پر بھروسہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے راہ مستقیم کی طرف رہنمائی کرے گا۔ تو اللہ نے اس کے اس اچھی چوائس کی وجہ سے ان کا ذکر ان کے بعد آنے والوں میں باقی رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن جب میں نے کچھ لوگوں کو اپنی طرف سے کچھ دنیاوی زندگی کا متاع دے دیا، فائدہ دے دیا، اور تو ان کے پاس وہ حق بھی آ گیا جو رسول لے کر آیا، تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے، اپنے اللہ کی طرف سے آنے والی باتوں کو نہ مانا
تو انہوں نے آگے سے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن کسی ایسے شخص پر نازل کیوں نہ ہوا جو مکہ اور طائف کی بستیوں کا کوئی سردار تھا، کوئی بڑا دولت مند اور مال والا شخص تھا، اس یتیم لڑکے پر کیوں قرآن نازل ہو گیا؟ یعنی قرآن کو نہ ماننے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کی زندگی کی جو معیشت ہے اس میں جب ہم اپنی رحمت لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں، کسی کے درجے بلند کرتے ہیں، کسی کے درجے کم کرتے ہیں، اور تاکہ وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو غلام اور آقا بن جائیں، کوئی ملازم بن جائے تو کوئی اس کا آقا بن جائے، یا کوئی اس کا CEO بن جائے، وہ اس کا باس بن جائے، یہ تو صرف دنیا کی زندگی کے نظام کو چلانے کے ذریعے ہیں، اللہ کی رحمت کی دلیل نہیں ہے پیسہ دولت۔ یہ ہمیشہ بات کو یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کی زندگی میں کم یا زیادہ ہونا، پیسوں کا ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل نہیں۔ اللہ کی رحمت ہر اس چیز سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر دنیا کی رزق کی فراوانی نہیں کی گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کی رحمتوں میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایسا نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی امت بن جاتے تو اللہ تعالیٰ پھر یوں کرتا کہ جو رحمان کے ساتھ شرک کفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو سونے کا بنا دیتا، اور اس کے اوپر چاندی کی سیڑھیاں ہوتی جس پر وہ چڑھتے، اور ان کے دروازے ہوتے اور تخت ہوتے جس پر وہ تکیہ لگاتے۔ لیکن آگے دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ یہ اتنا تو نہیں نا دنیا میں کسی کو نوازا گیا، آج تک جس انسان کو طاقتیں ملی ہیں، شباب اور ساتھ دولتیں ملی ہیں، اتنا تو نہیں مل گیا نا کہ اس کے گھر ہی سونے کے بن جاتے، اس کے اوپر سونے کی سیڑھیاں ہوتیں، اس کے اوپر چاندی کی سیڑھیاں ہوتیں۔ اتنا بھی اگر کسی کو مل جاتا تو یاد رکھنا کہ وہ ملمہ، وہ دھوکہ تھا، وہ دھوکہ ہے، وہ زخرف ہے، یہ دنیا کی زندگی کا متاع ہے۔ زخرف کس کو کہتے ہیں؟ یہ سب کچھ مایا ہے، اس کی حقیقت کچھ اور ہے، اس کا فائدہ کچھ نہیں اور ختم ہو جانے والی ہے، اور دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے۔ یہ گھر، یہ کار، یہ کوٹھیاں، یہ بینک بیلنس، یہ مال و دولت، ان کو اپنی کامیابی مت سمجھیے۔ آخرت کی کامیابی اللہ کے نزدیک بہتر ہے، اور یہ صرف متقین کو ملے گی۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، کیا ہوا؟ اس میں بیڈ چوائس آئی، اپنی مرضی سے، دل کی خوشی سے اللہ کو رب نہیں مانا، اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا، اللہ کی یاد سے خود کو غافل کر لیا، تو اس کا نقصان کیا ہے؟ ہم اس پہ ایک شیطان کو مسلط کر لیتے ہیں، پھر وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ پھر جب وہ شیطان اس کا ساتھی بنتا ہے تو نیکی کے راستے پر چلنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ نیکی کے اپرچونٹیز دروازے پر دستک دیتی ہیں اور وہ اسے منہ موڑ لیتا ہے، اور اپنی اسی بیڈ چوائس پر فخر کرتے ہوئے سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ اس کی سوچ میں انیشل بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ کس شخص کی سوچ میں؟ جو اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ تو قرآن سے ہدایت لینے کے لیے اور کسی جگہ سے ہدایت لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کا کو یاد کریں۔ جب آپ اللہ کو یاد کریں گے تو شیطان چھوٹا ہو جائے گا، آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اگر آپ اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو آپ کا ایمان کمزور ہو جائے گا، شیطان بڑا ہو جائے گا اور وہ آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے جب وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے اس کو راستے سے روکتا ہے، اور لوگ اس کے کہنے پر جیسے وہ بندر کا تماشا نہیں دکھاتے ڈگڈگی بجا کر، ایسے پھر ہم شیطان کے ہاتھوں میں آلہ کار بنتے ہیں، اور وہ کبھی ہمیں بندر کی طرح نچاتا ہے اور ہمارا تماشا دکھاتا ہے، حتیٰ کہ جب قیامت کے دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، یعنی وہ انسان جس نے اللہ کی یاد سے خود کو غافل کر کے شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا تھا، وہ دونوں آپس میں اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو وہ انسان کہے گا کہ تم میں اور مجھ میں کاش مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی تو کتنا برا ساتھی نکلا۔
اور آج تمہیں کوئی نفع نہیں دیا جب تم نے ظلم کیا، تم دونوں عذاب میں، تم اور تمہارے ساتھ وہ شیطان جس نے تمہیں اپنے پیچھے چلایا تھا، کیونکہ تم اپنے ایمان کو کمزور کر چکے تھے تو تم شیطان کو نہ نہیں کر سکے، تم دونوں عذاب میں مشترک ہو گئے۔ اس لیے اے نبی یاد رکھیے کہ آپ نہیں کسی کو ہدایت دے سکتے، نہ کسی بہرے کو سنوا سکتے ہیں، نہ کسی اندھے کو دکھا سکتے ہیں، کیونکہ انسان سنتا وہی ہے جو وہ سننا چاہتا ہے، انسان دیکھتا وہی ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ کسی کو زبردستی کچھ سنوا سکتے ہیں، نہ زبردستی کسی کو کچھ دکھا سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ ان کی اپنی دلی چوائس، اپنی دلی چاہت ہے، اور جو کوئی گمراہی میں ہو گیا، اور اگر ہم لے جائیں تجھے تو بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، اور اگر ہم واقعی تجھے وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تو بے شک ہم اس پر پوری طرح قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھ جو تیری طرف وحی کی گئی ہے۔ کیا یہ کتاب یقیناً تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہے۔ انہو لذکر لک ولقومک، اور یہ تیرے اور تیری قوم کے لیے ذکر ہے، تو عنقریب تم پوچھے جاؤ گے، عنقریب تمہیں سوال کیا جائے گا۔ آگے تو اب چلیں تو اللہ فرماتا ہے اور پوچھ لیجئے جس کو ہم نے بھیجا رسولوں میں سے آپ سے پہلے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ایسے معبود ہیں جن کی عبادت کی جائے گی؟ موسیٰ سے، اور موسیٰ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف گیا۔ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو جب ان پر ہماری نشانیاں آئیں تو دیکھیں، اس بات کو بڑے غور سے سنیے گا، یہ ہماری قوم کا مزاج بن چکا ہے، اللہ کے احکامات کو ہنسی مذاق بناتے ہیں، سیریس افیئرز کو بھی جگت بناتے ہیں۔ تو یہی ان لوگوں کا کام تھا۔ موسیٰ نے جب فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف گیا تو انہوں نے آگے سے اس کا مذاق اڑایا، انہوں نے کہا، وہ جب ہماری نشانیاں ان کے پاس آئیں تو وہ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ تو اس بات کو ہمیشہ سمجھیے کہ سیریس میٹرز میں مذاق کو نہیں لانا، سیریس میٹر کی جگت نہیں کرنی، اور جگت بازی ویسے بھی اللہ کو نہیں پسند۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور انہوں نے کیا کہا، اب ان کی جو ایک لائف سٹائل ہے نا وہ دیکھیے، یا ایھا الساحر، جادوگر اپنے رب سے دعا کر، یعنی نام ڈالنا، کسی کی ٹرولنگ کرتے وقت ہم بھی کرتے ہیں نا، کسی کو مخصوص نام دے دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم اس کے لیے وہ تضحیک بھی ہوتی ہے، اور ہم اس کو پڑھ کر سن کر ہنستے بھی ہیں۔ اے جادوگر اپنے رب سے دعا کر جو اس نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کر دے، کہ ہم سے یہ عذاب ختم کر دے تو ہم ایمان لائیں گے۔ لیکن بار بار جب بھی اللہ نے ان پر سے عذاب ہٹایا تو انہوں نے اللہ کی باتوں کا انکار کیا، اور فرعون نے بلایا اپنی قوم کو، اور قوم کو کیا کہنے لگا، دیکھو یہ ہے تمہارا رسول جس کے پاس کچھ بھی نہیں، اور مجھے دیکھو، یہ ملک مصر میری ملکیت ہے، اور یہ نہریں میرے حکم کے مطابق چلتی ہیں، میرے تحت، میرے انڈر ہیں، یعنی ان کو بھی میں حکمرانی سے چلاتا ہوں، جس کو چاہوں نہروں کا پانی دوں، جس کو چاہوں روک لوں، اس لیے میں اس سے طاقتور ہوں، میری بات سنو۔ میں تم دیکھتے کیوں نہیں، میں بہتر ہوں، انا خیر منہ، وہی ڈائلاگ ہے جو شیطان نے اللہ کے سامنے کہا تھا، آدم کو سجدہ کیوں نہیں کرنا، انا خیر منہ۔ جو ہمارے اندر یہ احساس ہے ہو جاتا ہے نا کہ ہم بہتر ہیں کسی سے، ہم کسی کو اپنے سے کمتر جاننا اور اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھنا، یہ ایک ایسی برائی ہے جو کہ انسان کو صحیح راستے کی ہدایت نہیں دیتی۔ یہ تکبر اس نے کیا، اور اس نے کہا یہ جو ذلیل موسیٰ ہے اور جس کی زبان بھی کام نہیں کرتی، تو ذاتی حملے یہ بھی ان لوگوں کی ایک صفت ہوتے ہیں کہ ذاتیات پہ اتر آتے ہیں، جب بھی ان کو دلیل سے قائل نہیں نہ ہوتے تو کسی کی یہ دیکھو اس کا رنگ، یہ دیکھو اس کا قد، یہ دیکھو اس کا شکل، یہ دیکھو اس کی گفتگو، یعنی اس کی ذاتیات پہ حملہ شروع کر دیا۔ اچھا اتنا ہی اللہ کے قریب تھا تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے، اس کے ہمراہ فرشتے کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے اپنی قوم کی رائے کو بھی ہلکا اور بے وزن کر دیا، ہلکی رائے رکھنے والے لوگ ہو گئے، جن کی رائے اتنی شعور میں ان میں یہ بات ہی نہیں ٹھہری کہ جس کو ایمان مل گیا۔ دنیا میں جو لوگ بس رہے ہیں نا، یاد رکھیے گا، پرفیکٹ انسانی اعتبار سے کوئی بھی نہیں،
کسی کی آواز ٹھیک نہیں ہوگی، کسی کا قد چھوٹا ہوگا، کوئی موٹا ہوگا، کوئی صحیح بولتا نہیں ہوگا، لیکن جس کے پاس ایمان ہے وہ اللہ کی نظر میں قیمتی ہے، بے شک کہ وہ دنیاوی اعتبار سے وہ آپ کی نظر میں قیمتی نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فرعون نے اپنی قوم کی رائے کو ہلکا کر دیا، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا اور ان کے پیچھے آنے والوں کے لیے مثال بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایمان نہیں لانا، بھئی اس رسول پر یہ فرشتوں کے ساتھ کیوں نہیں اترا، یا کوئی فرشتہ ہی یہ کتاب لے کر کیوں نہیں اترا۔ اگر ہم فرشتے چاہتے تو زمین میں فرشتے بھی ہوتے، اور وہ لیکن اللہ کا حکم جب اللہ کا جو چیز چاہے وہ کرے گا۔ بے شک وہ قیامت کا علم ہے، یہ ایک نشانی ہے قیامت کی، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اس کے بارے میں ہرگز شک میں نہ ہو۔ اور شیطان یعنی وہ جو اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے ہمارے سروں پر سوار ہو جاتا ہے، اس شیطان کی بات نہ ماننا۔ اس لیے اللہ کی یاد کو اپنے دل میں تازہ رکھیے، کیونکہ اللہ کی یاد دلوں کی بہار ہے۔ اللہ کی یاد ہمارے زبانوں پر کی تر و تازگی اور تراوٹ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وقت تمہاری زبان اللہ کی یاد سے تر رہے، اور اسی حالت میں تم دنیا کو چھوڑ کر چلے جاؤ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھنا، یہ بات یاد رکھنا، قیامت تک کے لیے شیطان کو تم پر کھلی چھٹی دے دی گئی ہے۔ وہ اپنے ہتھ کنڈوں کے ذریعے قیامت تک تمہیں سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے کوشش کرتا ہی رہے گا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ، اے نبی ان سے کہیے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا، اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لیکن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی اختلاف کیا ہے۔ اللہ قیامت کے دن کی بات بتاتا ہے، قیامت کے دن بہت قریبی دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ الاخلاء، قریبی دوست جو آج ایک دوسرے کے ہم پیالہ و ہم نوالا ہیں، ایک دوسرے کے ہم راز ہیں، وہ سب کے سب ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگ رہے ہوں گے۔ ہر وہ شخص جس نے کہ رسولوں کی نافرمانی میں اکٹھ کیا ہوا تھا اور باہمی گٹھ جوڑ کیا ہوا تھا اور شرک پر جمے ہوئے تھے، قیامت کے دن ان میں ایسی پھوٹ پڑے گی کہ وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں گے، اور وہ کہیں گے، اور قیامت والے دن وہ اپنے دشمنوں کو، اپنے دوستوں کو دشمن سمجھیں گے اور افسوس کریں گے اپنی اس بری چوائس پر، کہیں گے ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو اس لیے اپنی دوستیوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، برے ہم نشین کی مثال بھٹی جھونکنے والی جیسی ہے، یعنی کوئلہ فروش جیسی ہے، کہ جب آپ کوئلہ فروش کے پاس جا کر صرف بیٹھے ہی تو کیا ہوتا ہے، اس کے کوئلے کی کالک اور دھوئیں سے ہمارے کپڑے میں بھی اسمیل آتی ہے اور ہمارے جسم سے بھی اسمیل آتی ہے۔ اور جو نیک لوگ ہیں ان کی مثال عطر فروش جیسی ہے کہ آپ اور کچھ کریں نہ کریں، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ سے خوشبو ہی آئے گی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی تمہیں غم نہیں ہے، خوف اور غم سے نجات تمہیں مل گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کے فرما بردار تھے، داخل ہو جاؤ جنت میں، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، تمہیں بناؤ سنگار کیا جائے گا، بار بار لذتیں اور خوشیاں ملیں گی۔ اور کیا ہوگا، ان کے گرد سونے کے تھال اور پیالے لے کر ملازم ان پہ چھوٹے چھوٹے لڑکے وہ پھریں گے، ان میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی ان کے دل خواہش کریں گے اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں گی، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے وہ جنت جو تم اپنے اعمال کی وجہ سے تمہیں دے دی گئی، اس میں تمہارے لیے
بہت سے میوے ہیں جو تم کھاتے ہو، ہر نیکیوں کا پھل وافر مقدار میں تمہیں ملے گا، لیکن مجرم اس دن عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان سے وہ کم نہیں کیا جائے گا، وہ عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور اس میں بالکل نا امید ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ایک نفسیاتی ٹارچر بھی ہے نا، کہ جو ڈے ون سے ان کو عذاب دیا گیا، اس کی قوت اور رفتار میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہاں پر ہماری دنیا جیسے فزیکل لاز نہیں ہے کہ ایک چیز ایک ہی شدت سے چلتی چلتی پھر ہلکی ہو جائے، وہاں پر وہ مصیبت سے نجات نہیں، باہر سے جو ایکسٹرنل ٹارچر مل رہا ہے اس میں کمی نہیں، اور انٹرنلی جو ان کی اندر کی امید ہے وہ آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہے کہ اب اس عذاب سے چھٹکارا نہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس امید کی جو آخری نا امیدی کی جو کہتے ہیں نا اینڈ فارم ہوگی، ایکیوٹ نا امیدی، یہ امید ہو کہ شاید اب عذاب ختم ہو جائے، اب بھی شاید ہماری جلد جل جائے تو شاید ہم لوگ ہمیں مزید تکلیف نہ ہو، جلدیں بدل دی گئیں، تو پھر اس کے بعد وہ نا امید ہو کر مالک سے کہیں گے، اے مالک، یہ جو جہنم کا کیئر ٹیکر فرشتہ ہے، کہ کیوں نہیں تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دیتا۔ یعنی ان کو ٹوٹل ڈس ایلیوژنمنٹ ہے اور ٹوٹل ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، ٹوٹل پیسمزم ہے، کوئی امید نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت سمرہ بن جندب کی حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں خواب میں جبرائیل اور میکائیل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کروایا اور بعد میں ان کی حقیقت بیان کی۔ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ہم آگے بڑھے تو ایک آدمی کے پاس پہنچے جو دیکھنے میں بہت بدصورت تھا، اتنا جتنا کہ کوئی دیکھنے میں زیادہ سے زیادہ بدصورت ہو سکتا ہے۔ امیجن کریں، یعنی اللہ کے نبی نے اب جو سننے والے ہیں ان کی امیجنیشن پہ یہ بات ڈال دی کہ اپنی امیجنیشن میں آپ امیجن کر لیں کہ کوئی چیز کتنی کو ڈراؤنی، کتنی کو بھیانک، کتنی کو بدصورت ہو سکتی ہے۔ اور پوچھا، اس کے پاس ایک آگ ہے اور وہ اسے بھڑکا رہا ہے اور اس کے ارد گرد دوڑ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے ان دونوں سے؟ تو حدیث کے آخر میں جب فرشتے نے سب چیزوں کے متعلق بتایا تو کہا، آگ کے پاس جو دیکھنے میں بدصورت آدمی جو اسے بھڑکا رہا تھا اور اس کے ارد گرد دوڑ رہا تھا، وہ جہنم کا خازن مالک ہے۔ یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ ان جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں نہ تو ان کے لیے موت ہے کہ ان کا کام تمام ہو جائے، نہ ہی وہ اس میں جئیں گے، نہ ہی وہ اس میں مریں گے، نہ ہی ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ایسے ناشکروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں یہ سب کچھ ہوا؟ حق تو آیا تھا لیکن تم نے اپنے دل کی خوشی سے اس کو چھوڑا، اس کے راستے کو تبدیل کر دیا اور کسی اور ہی راستے کا انتخاب کر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی سرگوشیاں اور ان کی چھپی ہوئی باتیں نہیں جانتے؟ یہ ان کے عقیدے کی خرابی ہے کہ ان کو اللہ کے علم کی وسعت کا اندازہ ہی نہیں۔ کیوں نہیں؟ اور ہمارے رسول، ہمارے فرشتے ان کے پاس وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں، وہ تمام باتیں جو آہستہ آہستہ وہ کر رہے ہیں وہ سب لکھی جا رہی ہیں۔ کہہ دیجئے اگر رحمان کی بالفرض کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں عبادت کرنے والا ہوتا، لیکن رحمان کی تو کوئی اولاد ہی نہیں، اس لیے اس اللہ اکیلے وحدہ لا شریک کی عبادت میں کوئی شرک نہیں ہے۔ آگے چلیں تو اللہ فرماتا ہے سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے اللہ جو آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا رب، اور اس سے بہت بلند ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ اس عجز اور احتیاج سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ آسمانوں اور زمین کا کلی مالک اور اختیار اللہ پروردگار عالم اولاد اور تمام کمزوریوں اور عیبوں سے پاک ہے جو مشرک اس کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ اللہ جو آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمینوں میں بھی معبود ہے، اللہ کی سب اطاعت کرتے ہیں، وہی سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ وہ سب کو رزق دیتا ہے اور خود رزق کی
کی حاجت سے بالا تر ہے، وہ حکیم العلیم ہے، اور بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے زمین و آسمان اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کی بادشاہت ہے۔ اللہ ہے جس کے پاس آسمانوں کی بھی حکومت ہے، زمینوں کی بھی حکومت ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے، اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ لوگ جنہیں یہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے، یہ بزعم میں خود یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس سفارش کر سکیں گے، حالانکہ اللہ کے پاس ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سب باتوں کے باوجود یہ لوگ، اے نبی ان سے درگزر کیجئے، ان سے درگزر کیجئے کہ آپ کا اخلاق اپنے کردار، ہر انسان اپنے ظرف کے مطابق بیہیو کرتا ہے، ان کا اخلاق ہی اتنا ہے، ان کا ظرف ہی اتنا ہے، ان کی سوچ ہی اتنی ہے، آپ نے ان کو اپنے آپ کو ان کے لیول پہ نہیں لانا اور سلام کہتے ہوئے راستہ بدل لیجئے، ان قریب جان لیں گے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا انجام کیا ہے۔ سورۃ الدخان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، اس کتاب کی قسم جو بیان کرنے والی ہے، بے شک ہم نے اس کتاب کو ایک بہت برکت والی رات میں اتارا ہے، اس میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی لیلۃ القدر میں اس قرآن کا نزول ہونا شروع ہوا، ہمارے حکم کی وجہ سے بے شک ہم ہی بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے باعث، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی یہ کتاب اللہ کی رحمت عظیم کا مظہر اور دلیل ہے۔ اللہ وہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، رب السماوات والارض، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تم سے پہلے آباء و اجداد کا رب ہے، بلکہ وہ سب لوگ ایک شک میں رہ کر کھیل میں لگے ہوئے ہیں۔ دنیا کی زندگی کھیل نہیں ہے، یہ ایک بڑی سیریس میٹر ہے۔ بس انتظار کر جس دن آسمان پہ دھواں آ جائے گا، دھواں ایک عذاب کی صورت میں لپیٹ۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں تو اسموگ کی کیفیت سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، یہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ عذاب ہے۔ اور پھر لوگ یہ دعا کریں گے اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب دور کر دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ کیوں ان کو نصیحت، اب ان کے لیے نصیحت کہاں، حالانکہ ان کے پاس بیان کرنے والا رسول آ چکا، پھر انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا اور کہنے لگے یہ سکھلایا ہوا ہے، دیوانہ ہے یہ رسول۔ اللہ فرماتا ہے جس دن ہم ان کو پکڑیں گے بڑی پکڑ تو ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے۔ اور پھر اس کے بعد موسیٰ فرعون کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اللہ کے بندوں کو چھوڑ دو، کیوں ان پر ظلم کرتے ہو، کیوں ان کی آزادیوں کو سلب کرتے ہو، کیوں ان کو اپنا محکوم اور غلام بناتے ہو، اور اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، آزاد چھوڑ دو، اور اگر تم نے ان کو نہ چھوڑا تو یہ اللہ کے مقابلے میں تمہاری سرکشی ہوگی۔ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ انسانوں کو ایکولی ٹریٹ کرو، کیوں ان کو ظلم کے ساتھ اپنے سے نیچا سمجھتے ہو۔ یہ سب باتیں کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے پھر وہ آپ کو سارا واقعہ پتہ ہے، تو اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ سے الگ رہو، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تو موسیٰ نے دعا کی اپنے رب سے، ان ہؤلاء قوم مجرمون، اللہ یہ مجرم قوم ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور سمندر کو اپنے حال پر ٹھہرا ہوا چھوڑ دو۔ اور پھر انہوں نے اپنے پیچھے فرعونیوں کو غرق کیا تو اللہ نے کہا ذرا کھولو آنکھیں اور دیکھو، اپنے پیچھے وہ کئی باغات اور چشمے چھوڑ گئے تھے، اور کھیتیاں اور عمدہ مقام چھوڑ گئے تھے، اور ایسی نعمتیں چھوڑ گئے تھے، وہ خوشحالیاں پیچھے چھوڑ گئے تھے جس میں وہ وارث تھے، ان پر نہ آسمان روئے نہ زمین روئی، ان کی موت اور ان کے ہلاک ہونے پر کسی کو دکھ اور افسوس نہیں ہوا، کسی مخلوق نے ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی کمی محسوس نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا یہ تھا ایسے، تو مطلب کیا، یہ کوڑا کرکٹ تھے، ان کا وجود بے برکت تھا، نہ یہ اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہوئے، نہ اپنے پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوئے، انہوں نے اپنی زندگیاں برباد کر دیں، حالانکہ ان کے پاس بہت مال و دولت تھا۔
اور نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو عذاب سے، فرعون سے، بے شک وہ بہت بلند تھا، سرکش تھا، پھر ہم نے اس کو علم کی بنیاد پر جہان والوں پر چن لیا۔ اللہ نے فرمایا یہ ساری قوموں کے فصل کے واقعات پڑھو اور ان کے انجام کو دیکھو، پھر اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا، نہ ان کی مدد کی جائے گی، کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی دوستی، کوئی رشتہ داری، کوئی حمایت کا تعلق، کچھ بھی نہیں۔ جس پر اللہ رحم کرے وہ غالب ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اپنے آپ کو اس کے رحم کے لیے کوالیفائی کرو۔ اور زقوم کا درخت، وہ کون سا درخت ہے؟ وہ گناہ گاروں کا کھانا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک، جس میں کانٹے دار شاخیں ہوں گی اور جہنم کی اصل سے نکل کر ہر جہنمی کے گھر میں پہنچا ہوگا۔ وہ شکل بھی اس کی شکل بھی بدصورت ہے، اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے، اور وہ اس کی تاثیر بھی انتہائی گرم ہے، کیونکہ وہ جہنم کی تہہ سے اگ رہا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں کھولتا ہوگا، جیسے گرم تیل کی تلچھٹ پی پر لو، اور وہ کیا کرے گا؟ اللہ فرمائے گا پکڑو اور اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے درمیان تک دھکیل کر لے جاؤ۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک، پھر کھولتے ہوئے پانی کا کچھ عذاب اس کے سر پہ ڈالو اور کہو چکھ چکھ، یہاں پہ آج تو بڑا عزت والا اور زبردست بنا پھرتا تھا۔ یہی تھا نا وہ جس کے بارے میں تمہیں شک تھا، یعنی کہ ان کے ساتھ جیسے وہ پولیس والے اوپر مار پڑ رہی ہے اور زبان سے ان کے اوپر بد زبانی سے، ان کو بدتمیزی سے ان کو گالیاں نکال رہے ہیں، اس طرح اللہ کہے گا ادھر بڑا عزت والا تھا تو چکھ ذرا آج۔ اور متقین امن والی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں ہوں گے، خوبصورت لباس پہنتے ہوں گے، اللہ ان کا سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتوں سے نکاح کرے گا، اس میں ہر قسم کے پھل بے خوف ہو کر منگوا کر کھا رہے ہوں گے، ان کو اس میں کوئی موت نہیں ہے۔ یہ ہے تیرے رب کا فضل اور یہ ہے کامیابی۔ تو آنکھیں کھولیے، قرآن کامیابی کے کنسیپٹ ہی چینج کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں سب مل جائے لیکن آخرت برباد ہے، تو وہ شخص سب سے بڑا نقصان اور گھاٹا اٹھانے والا ہے۔ بس انتظار کر، بے شک وہ بھی منتظر ہیں۔ سورۃ الجاثیہ۔ حامیم، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اس کتاب کو اللہ نے نازل کیا ہے، اس لیے اس کتاب کو سیریس لیجئے۔ زمین و آسمان میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آسمان کی گیلیکسیز کو دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، سیاروں کو دیکھیں، آسمان سے آنے والی رحمتوں کو، بارشوں کو دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ وہ کیسے آسمان سے اتر کر زمین کو سرسبز و شاداب کرتی ہے۔ اور چھوڑو اپنی تخلیق میں غور و فکر کرو، ان چوپایوں میں غور و فکر کرو جو تمہارے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں۔ نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، رات اور دن کے آنے اور جانے میں، اور جو اللہ نے آسمان سے رزق اتارا ہے، اس کے ساتھ زمین کو اللہ نے پانی اتارا، زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا، ہواؤں کو پھیرا۔ نشانیاں ہیں، آنکھیں کھول کر دیکھو تو صحیح۔ اللہ نے کبھی رات کو لمبا کر دیا، کبھی دن کو چھوٹا کر دیا، اور پھر سورج غروب اور طلوع ہونے کے اوقات بدل دیے۔ اللہ نے آسمان سے بارشیں برسائیں، کبھی بارش چھاج برستی ہے اور کبھی بارش ہی نہیں ہوتی۔ پھر اللہ نے اسے زمین کے سبزے کو رزق کی صورت میں ہمارے گھروں میں پہنچایا۔ تمام جانداروں میں ایک واحد پودے ہیں جو اپنی خوراک خود بنا لیتے ہیں۔ پھر اللہ نے زمین و آسمان کے سلسلے کو چلا کر بتایا کہ عقل والوں نشان غور و فکر کرو کہ ان سب کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ بڑی ہلاکت ہے ہر سخت جھوٹے گناہ گار کے لیے، ہر سخت جھوٹے گناہ گار کے لیے۔ افاک اثیم، وہ جھوٹا جو اللہ کی نشانیوں کو سنتا ہے، آیات کو پڑھتا ہے، سنتا ہے کہ اس کے اوپر پڑھی جاتی ہیں، پھر اڑ
اڑ جاتا ہے، پھر تکبر کرتا ہے گویا کہ اس نے ان کو سنا ہی نہیں تھا۔ ان عادتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بی رسپانسبل اینڈ بی رسپانسو، رسپانس کیا کریں، بات کو سن کر سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں کہ مردہ ہے، اس کا دل مر چکا ہے، پھر وہ اپنی اسی پرانی روش پر چلتا ہے اور تکبر کرتا ہے اور اڑ جاتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے، اس کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دیجئے۔ اس وقت اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہو تو آخرت میں کوئی جنت نہیں، اور جب ہماری نشانیوں میں سے کسی چیز کے بارے میں اس کو علم حاصل ہوتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یعنی اپنی عقل کو عقل کل سمجھ کر اللہ کی نشانی، اللہ کی قرآن کی آیات کا، اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتا ہے، اس کے پیچھے جہنم ہے، اس کے پیچھے ہے جہنم، ابھی پیچھے دیکھے گا تو جہنم میں گر جائے گا، اور کوئی اس سے کافی نہیں ہوگا جو اس نے کمایا، اور نہ انہوں نے جو اللہ کے سوا اپنے حمایتی بنا رکھے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ سب دوزخ میں جلیں گے۔ یہ ہے ہدایت۔ کون سی ہدایت؟ کہ اللہ کی آیات کو سن کر دل نرم ہو جائیں اور آنکھیں جھک جائیں اور ہم اس پر عمل کرنے کی ٹھان لیں، یہ ہدایت ہے۔ اور وہ جو کافر ہیں، ان کو جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کر دیا، جہاز اس میں اس کے حکم سے چلتے ہیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر کرو، اور تمہارے لیے دن، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کام میں لگا دیا۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہہ دیجئے ان لوگوں کو معاف کر دیں جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے۔ مومنوں معاف کر دو، تمہارا تعلق تو اللہ سے ہے۔ جو لوگ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، ان کی بے اعتنائی، ان کی بدتمیزیوں، ان کی بد اخلاقیوں، ان کی بد اعمالیوں پر صبر کرنے کے ساتھ ساتھ دلوں سے بھی ان چیزوں کو نکالتے جاؤ، دلوں سے ان کو صاف کرتے جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے جس نے عمل کیا اچھا تو کسی کی وہ فیور نہیں کر رہا۔ دس از دس بیسٹ ٹائپ آف سیلف کیئر دیٹ یو کین ایور ڈو۔ اپنی کیئر کر رہے ہیں، یو آر ڈوئنگ یور سیلف اے فیور۔ اور جو کوئی برا کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور ہم نے دیا بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور نبوت اور رزق دیا ان کو پاک چیزوں سے، اور ان کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی ہے، اور دیا اور اب آتیناہم، اور ہم نے انہیں دین کے معاملے میں واضح احکامات عطا کیے۔ پھر انہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا ضد کی وجہ سے۔ اللہ نے بتایا کہ جو یہ ضد ہے نا، ہٹ درمی ہے، بغاوت ہے، سرکشی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے اور دوسروں کے ویو پوائنٹ کو بالکل پرواہ نہیں کرنی، ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ پھر ہم نے دیا آپ کو ایک شریعت، ہم نے آپ کو ایک ایسے طریقے پر لگا دیا جو دین کی شریعت تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب، اللہ کی رحمت کے برخلاف اللہ کے سامنے تمہیں کوئی اور چیز کافی نہیں ہو سکتی، کوئی سفارشی نہیں، کوئی اور جائے پناہ نہیں۔ اگر اللہ کے حکم عدولی کر کے دنیا سے جاؤ گے تو پھر اللہ کے مقابلے میں تمہیں کوئی اور چیز کافی نہیں ہے۔ جو ظالم ہیں وہ بعض کے دوست ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اللہ متقین کا دوست ہے۔ یہ ہے لوگوں کے لیے سمجھ کی باتیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا ان لوگوں نے سمجھ لیا جو برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے؟ ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہو جائے گا۔ برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں، یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ جو شتر بے مہار کی طرح بے لگام زندگیاں بسر کرتے رہے وہ، اور جو اللہ کے حکموں کے مطابق سر جھکاتے رہے وہ دونوں برابر نہیں۔ بے شک کہ ان کی زندگیاں جو شتر بے مہار ہیں بڑی دیکھنے میں انجوائمنٹ ہو جائے، سفر کی انجوائمنٹ کیا ہے؟ انجوائمنٹ ہے کہ جب منزل ہی بھیانک ہوگی ان کی، جنہوں نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، کچھ پابندیاں برداشت کر لی، ان کا انجام بہترین ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آیت نمبر 23 سورۃ الجاثیہ، کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا؟ اللہ اکبر۔ معبود خواہش نفس، کیا خواہش نے جو کہا وہ کیا، جس طرف دل کیا وہ کام
کیا کسی کی سنی ہی نہیں. جس کو آپ کہتے ہیں نا من موجی بندہ، جی دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے، شوق کا کوئی مل نہیں. اللہ نے فرمایا علم تھا، اس کے پاس بڑا علم تھا، لیکن خواہش کے پیچھے چلا تو اللہ نے اس کے کان، آنکھیں اور دل بند کر دیے، اور اس کے کانوں پر ایک بہت بڑا سا دل پہ پردہ ڈال دیا. اب اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے گا؟ اس نے خواہش، وحی الہی کی روشنی میں اس کی پیروی کرنی ہے، بنا سوچے سمجھے خواہش کے پیچھے نہیں چلنا. انہوں نے کہا یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم یہیں پہ مرتے ہیں اور یہیں پہ جئیں گے، اور ہمیں ہلاک کرتا ہے مگر دہر زمانہ. تو کچھ دہریے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ زمین و آسمان کا سلسلہ یوں ہی چلتا جا رہا ہے اور اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، یہ ان کے اپنے کچھ گمان ہیں، حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری نشانیاں ان پہ پڑی جاتی ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پہلے باپ دادا کو لاؤ اگر تم سچے ہو. اللہ فرماتا ہے اللہ زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، پھر قیامت کے دن تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. اور اللہ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے. جس دن قیامت قائم ہو جائے گی اس دن باطل پرست بڑا گھاٹا اٹھائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ ہر امت اپنے گھٹنوں کے بل گری ہوگی. بڑے بڑے نبی بھی اپنے گھٹنوں پہ گرے ہوں گے. ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جا رہی ہوگی. شدید دہشت کا عالم ہوگا، خوف اور دہشت سے سب لوگ اپنے فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے. بڑے بڑے متکبروں اور جباروں کی ساری شیخی اکڑ سرکشی ختم ہو جائے گی اور نامہ اعمال کی کتاب کھلنے والی ہے. زندگی کے ایک ایک لمحے کی روداد اس میں حرف بحرف لکھی ہوگی، اور قرآن سورۃ الکہف اور کتاب رکھی جائے گی. تو مجرموں کو دیکھے گا کیسے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا، اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہوا. نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے نہ کوئی بڑی، مگر اس کو ضبط تحریر میں لے آتی ہے. اللہ فرماتا ہے یہ کتاب جو تمہیں دی گئی ہے آج یہ بول کر بھی تمہیں حق بتائے گی. تم پڑھ بھی سکتے ہو، تم اس کی آڈیو بھی سن سکتے ہو. ہم تو سب کچھ لکھوائے ہی چلے جا رہے تھے. تم تو غافل تھے لیکن ہم غافل نہیں تھے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اللہ ان کو اپنی رحمتوں میں داخل کرے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اللہم اجعلنا منہم برحمتک، اللہم اجعلنا منہم برحمتک. اور جو کافر تھے ان سے کہا جائے گا تمہارے رب کی نشانیاں تم پر پڑی نہ جاتی تھیں، تم نے تکبر کیا. یاد رکھیے کہ سرکشی اور اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. عاجزی سے زندگی گزارنی ہے. حق بات کان میں پڑے عمل کرنے کی ٹھان لیں، اگرچہ کہ آپ سے عمل اس وقت فوری طور پر نہ ہو. اور جب کہا گیا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تم نے کہا کہ قیامت کیا چیز ہے؟ اور اللہ نے فرمایا کہ پھر کیا ہوا، آج ان کو بھی میں یوں ہی بھلا دوں گا جس طرح انہوں نے قیامت کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا. تو کیا بنے گا جس کو اللہ بھلا دے؟ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اس لیے کہ تم نے اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا تھا، جگتیں ماری تھی، ان پہ باتیں سنائی تھی، تم نے ان کو سیریس نہیں لیا تھا، تم نے ان کو کبھی بھی اپنی زندگی میں پرائورٹائز نہیں کیا تھا. تمہاری زندگی کی ترجیحات میں اللہ، اس کی کتاب، اس کی نشانیاں کبھی تھیں ہی نہیں، اور دنیا کی زندگی تمہاری ترجیحات میں ٹاپ پر تھی. اس دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکہ میں ڈال دیا. آج اس دوزخ سے تم نکل نہیں سکو گے، اور تم معذرت کرو گے تو تمہاری معذرت قبول نہیں کی جائے گی. اور اللہ کے لیے حمد ہے جو رب السماوات والارض ہے، رب العالمین ہے، اسی کے لیے زمین و آسمان میں بڑائی ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور وہ غالب ہے، کمال حکمت والا ہے. اللہ اپنی تعریف میں خود بخود تعریف کیا، اس کو کسی تعریف کی محتاج نہیں. کوئی اس کی تعریف میں ایک لفظ نہ اضافہ کر سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے. وہ ہمیشہ سے عظمت و بڑائیوں کا اکیلا مالک ہے. اللہ نے یہ بتایا کہ اس کی کبریائی اور عظمت وہی اس کی عزتیں بھی سب اسی کی، حکمتیں بھی سب اسی کے نام سے، اسی کے نام پر ہیں. وہ ہمیشہ سے جانتا ہے، ہر بات کو جانتا ہے، ہر بات اس کے فیصلے ہمیشہ سے دانائی پر مبنی اور مشتمل ہوتے ہیں. الحمدللہ 25ویں پارے کا بھی ہمارا
مختصر سی وضاحت مکمل ہوئی. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور عمل کرنا ہماری زندگیوں میں اس کو لے کر آنا آسان کر دیں. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.